کہ ہر باپ وہ اپنی جب اولاد کے لیے فکر مند ہوتا ہے، اولاد کے مستقبل کے لیے وہ فکر اور آرزو ہوتی ہے کہ میری اولاد دنیا کے اندر رولے نہیں، دنیا کے اندر ٹھوکریں نہ کھائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے والا بن جائے۔ ہر باپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ بھی والدین بیٹھے ہیں، آپ کو بھی فکر اپنے بچوں کے مستقبل کی۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہترین قسم کے اسکول کے اندر پڑھے، بہترین قسم کے اس کے ٹیچر ہوں جو اس کو پڑھانے والے ہوں، یعنی کہ ہر وہ ممکن چیز جو آپ اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں آپ کر سکتے ہیں، ان کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے جو قربانی آپ دے سکتے ہیں وہ آپ دے دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو آپ کا اور آپ کی اولاد کا معاملہ ہے۔ تو سوچئے کہ اللہ جب کسی بندے کے ساتھ اس کے مستقبل کے بارے میں اچھی سوچ لے، جب اللہ یہ ارادہ کر لے کہ میرے اس بندے کا مستقبل بہتر ہو جائے، میرا بندہ یہ قیامت کے دن، آخرت کے دن یہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے والا نہ بنے، میرا بندہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے، اور سانپ اور بچھو جو کہ انتہائی خطرناک، جن کے ڈنگ کا اثر، کاٹنے کا اثر 40 سال تک انسان محسوس کرے گا، 40 سال تک۔ تو اللہ جب کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ کر لے، اللہ جب کسی کے ساتھ خیر خائی کا ارادہ کر لے، اللہ جب کسی کے مستقبل کو سنوارنا چاہے، اللہ کیا کرتا ہے؟ کوئی پی ایچ ڈی کی تعلیم، کوئی بڑی بڑی ڈگریوں کی طرف نہیں اللہ لگاتا۔ اللہ من یرید اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کر لے، اللہ جس کا مستقبل سنوارنا چاہے، اور اللہ جس کا ارادہ کر لے کہ اس کا مستقبل بہتر بنانا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دین کی طرف لگا دیتا ہے، دینی تعلیم کا اس کے دل کے اندر اللہ شوق پیدا کر دیتا ہے، پھر انسان دنیاوی تعلیم سے ہٹ کر دین کی طرف آ جاتا ہے۔ اب اس کے مد مقابل مخالف وہ میں نہیں کہوں گا، آپ خود نے سوچ لینا کہ اللہ اگر بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، دین کے رستے کے اوپر لگا دیتا ہے، لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔